شہرت کے لیے عمل کرنے والی آفتیں، یعنی دکھاوے کے لیے جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، اس کا ایک قصہ آپ کو سناؤں گی۔ حضرت سیدنا منظور بن عمار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی جو کہ میرا بہت متقی تھا، ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا، میں اسے انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار، کریا ورزی کرنے والا سمجھتا تھا۔ میں نے کچھ دنوں تک اسے نہ پایا، معلوم ہوا کہ وہ تو بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ میں اس کے گھر کے متعلق معلومات لینے کے بعد وہاں پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ اجازت ملنے کے بعد میں نے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر کے وسط میں بستر پر لیٹا ہوا ہے، چہرہ سیاہ ہے، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا، اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوبارہ دوسری مرتبہ یہی تلقین کی تو اس نے مجھے بامشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن دوبارہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگا، اے میرے بھائی منصور، اس کلمے کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کہاں گئی تمہاری وہ نمازیں، روزے، تہجد اور راتوں کا قیام؟ تو وہ حسرت سے کہنے لگا، اے میرے بھائی، میرے یہ سب اعمال اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں تھے الامان الحفیظ، بلکہ میں یہ تمام عبادتیں شہرت کے لیے کیا کرتا تھا تاکہ کی نظر میں بہت نیک تھا، لیکن جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، برہنہ ہو کر شراب پیتا اور نافرمانیوں سے اپنے رب عز و جل کا مقابلہ کرتا۔ ایک عرصہ تک میں اسی طرح کرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید ہی نہ رہی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ قرآن پاک لے آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، مصحف شریف کے ایک ایک حرف کو پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب سورہ یاسین تک پہنچا تو مصحف شریف کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں یوں عرض کی، اے اللہ عز و جل، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل نے مجھ سے بیماری دور کر دی۔ جب میں شفا یاب ہوا تو دوبارہ لہو لعاب و لذت خواہشات میں پڑ گیا۔ شیطان لعین نے مجھے وہ عہد بھلا دیا جو میرے رب عز و جل اور میرے درمیان ہوا تھا۔ عرصہ دراز تک گناہ کرتا رہا، پھر اچانک تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں، اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر الہی کیا کرتا تھا۔ پھر اچانک اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں نے موت کے سائے دیکھے، تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میری عادت کے مطابق وسط مکان میں نکال دے۔ مصحف شریف منگوا کر پڑھا اور بلند کر کے عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس کی عظمت کا واسطہ تو اس مصحف شریف میں ہے، مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ عز و جل نے میری دعا قبول فرمائی اور دوبارہ اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دی، لیکن میں پھر اسی طرح نفسیانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اب دوبارہ اسی مرض میں مبتلا یہاں پڑا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا ہے کہ اس دفعہ بھی مجھے وسط مکان میں نکال دو، جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب میں مصحف شریف منگوا کر پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر سخت ناراض ہے۔ میں نے اپنے سر آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ مجھ سے اس مرضی کو زائل فرما دے۔ تو میں نے ہاتف غیبی سے یہ اشعار سنا۔ اشعار کا مفہوم یہ ہے، جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تو تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے، تو جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو روتا رہتا ہے، اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہو کر اللہ عز و جل نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود گناہوں میں مستغرق رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا، کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ عز و جل کا فضل و کرم تھا تو نے اسے بھلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپکپی طاری ہوئی، نہ ہی خوف لاحق ہوا۔ کتنی ہی مرتبہ تو نے اللہ عز و جل کے ساتھ عہد کیا لیکن پھر توڑ دیا، بلکہ ہر بھلی اور اچھی بات کو تو بھول چکا ہے۔ اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے جان لے کہ تیرا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت سیدنا منظور بن عمار فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، میں اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ابھی گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے حسن خاتمے کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے روزے دار
اور راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمے سے دو چار ہو گئے ہیں۔ الرحمن الحفیظ، اللہ پاک ہمیں سچے دل سے عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔